بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لائف چینجنگ 786 کے ناظرین کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی آج ہم سنیں گے ایک بہت ہی زبردست بزرگ جو اپنے زمانے کے غوث العالم رہ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ غوث العالم کا لقب انہیں ملا ہے۔ آج ہم سنیں گے حضرت سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کچھ مختصر تذکرہ انشاءاللہ ان کا سنیں گے۔ حضرت مخدوم اشرف کا مختصر تعارف۔ آپ کا نام سید محمد اشرف ہے۔ آپ کی ولادت پیدائش ہجری سن 708 میں ہوئی۔ پیدائش کی جگہ سمنان ہے جو کہ عراق میں ایک جگہ ہے۔ آپ کے لقب قدوۃ الکبریٰ، طارق السلطنت، غوث العالم اور جہانگیر وغیرہ ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت ابراہیم اور والدہ کا نام خدیجہ بیگم ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یعنی کہ آپ کا پیڑھی ناموں آپ کے پروجوں سے ہوئے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 19ویں پشت میں پیڑھی میں جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ نسلی اعتبار سے حسینی سادات ہے۔ آپ کی وفات یعنی کہ آپ کا پردہ فرمانے کا وقت 28 محرم ہجری سن 808 میں ہوئی۔ آپ کا مزار روح آباد کچھورا شریف ضلع فیض آباد آمبیڈکر نگر یوپی میں ہے۔ سمنان 7ویں صدی ہجری کے دوران حسینی سادات کی ایک نہایت ہی مستحکم سلطنت خراسان میں قائم تھی، جس کی عظمت و جلالت کا سکہ دوسرے سلطانوں کے دلوں پر بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بہت سے کارن ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت عادل یعنی کہ انصاف کرنے والے درویت بادشاہ کے ہاتھ میں تھی قائم کی ہوئی تھی۔ دوسری یہ کہ شہنشاہ سادات ہونے کی وجہ سے ہر طرف سے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس حکومت کی سرحدیں سمرقند و بخارا سے لے کر ایران تک پھیلی ہوئی تھی، اور سلطنت کا پایہ تخت راجدھانی سمنان تھا۔ آپ کی ولادت کی پیشن گوئی ایک مجذوب نے کی۔ آپ کے والد حضرت سلطان سید محمد ابراہیم بے حد پاکیزہ نفس اور زہد و تقویٰ اور عبادت و ریاضت میں مشہور تھے۔ اسی طرح آپ کی والدہ نہایت ہی صالح، عابدہ، زاہدہ تھی۔ آپ کی نماز تہجد کبھی قضا نہ ہوئی۔ آپ کے بطن پیٹ سے 3 لڑکیاں پیدا ہوئی، پھر 8 سال تک کوئی اولاد نہ ہوئی۔ چونکہ کوئی وارث تخت نہیں تھا، اس لیے ملکہ عالیہ اور سلطان معظم دونوں ہی ملال میں یعنی کہ غم زدہ رہتے تھے، اور اس آرزو میں پورا ہونے کے لیے اولیاء اکرام استمداد یعنی مدد چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شہنشاہ حضرت ابراہیم اور ان کی اہلیہ محترمہ مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک اس دور کے ایک مجذوب حضرت شیخ ابراہیم سامنے آ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں حیران تھے کہ اتنے سخت پہرے کے باوجود بھی یہ مجذوب محل میں کس طرح تشریف لے آئے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر سلام کرتے ہوئے استقبال کیا اور خود ادب سے کھڑے ہو گئے اور ان مجذوب بزرگوں کو تخت شاہی پر بٹھا دیا، اور پھر اس مجذوب نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لڑکے کے لیے بے قرار ہو، تمہیں وارث تخت چاہیے۔ سلطان ادب سے عرض کیا، سرکار عنایت ہوگی۔ بزرگ نے فرمایا، تمہیں ایسا بے مثال بچہ دوں گا کہ دنیا اس پر فخر کرے گی، مگر اس کی قیمت 1000 شاہی اشرفیاں ہوگی۔ بادشاہ نے اشرفیاں حاضر کر دی اور بزرگ خوشی سے اٹھ کر چل دیے۔ بادشاہ نے مجذوب کے پیچھے ان کے پہنچانے جا رہے تھے کہ مجذوب نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولے، ایک فرزند تو لے چکے ہو، اب کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ اچھا ایک اور صحیح، یہ کہہ کر غائب ہو گئے۔ یعنی کہ آپ کو اب 2 لڑکیاں ہوں گے۔ رحمت عالم کی بشارت۔ مجذوب کے جانے کے کچھ عرصہ کے بعد ملکہ کے آثار حمل گربھ کا چنھوں نامودار ہوا، یعنی کہ پتہ چلا کہ اب وہ پیٹ سے ہے، اور بادشاہ ابراہیم کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے 2 فرزند عطا فرمائے گا، ایک اشرف، دوسرا اعراف۔ اشرف عابد و زاہد ہوگا، اس کے علم و فضل سے دنیا منور ہوگی۔ حضرت خضر نے بھی آپ کی ولادت کی پیدائش کی بشارت دی تھی۔ آپ اس بشارت کے بعد ہجری سن 708 میں تشریف لائے۔ آپ کی تعلیم و تربیت۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک 7 قرأتوں کے ساتھ حفظ فرما لیا، اور 14 سال کی عمر میں تمام علوم مروجہ موجودہ حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، علم و کلام، منطق وغیرہ میں کمال پیدا کر لیا۔ علم باطن اور ترک سلطنت۔
آپ نے بچپن ہی سے اولیاء اکرام کے قصب فیض کر دیا تھا۔ حضرت شیخ علاء الدین سمنانی آپ نے باطنی نعمت و برکت سے حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ارکان دولت نے بہت ضد کر کے آپ کو حکومت، ایک بار میں اسے پھر سے پڑھتا ہوں، علم باطن اور ترک سلطنت۔ آپ نے بچپن ہی میں اولیاء اکرام سے قصب فیض کر لیا تھا۔ حضرت شیخ علاء الدین سمنانی سے آپ نے باطنی نعمتیں و برکتیں حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں والد کا سایہ، آپ کے ابا حضور کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ارکان دولت نے بہت ضد کر کے آپ کو حکومت سونپ دی۔ آپ کے تخت پر بیٹھتے ہی پورے ملک کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ دور تک آپ کے انصاف کے چرچے ہونے لگے۔ حکومت کے انتظام میں ساتھ ذکر، عبادت و ریاضت میں سستی نہیں کی۔ دراصل حکومت کے بعد ایک رات آپ کو خواب میں حضرت خضر کو یہ فرماتے ہوئے دیکھا کہ اے اشرف، سلطنت الہیہ چاہتے ہو تو دنیاوی سلطنت چھوڑ دو۔ آپ نے فوراً تخت شاہی کو چھوڑ کر ہند کا راستہ لیا۔ والدہ کی اجازت لے کر سرزمین ہندوستان تشریف لائے۔ ترک سلطنت چھوڑ دی، یعنی کہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کے ہندوستان آپ تشریف لے آئے۔ سفر کی ہیئت، یعنی کہ وہاں سمنان سے ہندوستان تک آنے کی سفر 10 سال تک نہایت کامیاب سفر، حکمران حاکم کی حیثیت سے حکومت کرنے کے بعد آپ نے 25 سال کی عمر میں حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسلام، تبلیغ و شریعت محمدی کی اشاعت عزم مصمم ارادہ فرمایا۔ جب مخدوم اشرف سمنان سے روانہ ہوئے تو آپ کے شاہی اعزاز کے ساتھ روانہ فرمایا۔ 12,000 کی تعداد میں لشکر آپ کے ساتھ روانہ ہوا، مگر آپ نے تمام کو واپس کر دیا، صرف کچھ افراد ویکتی کو ساتھ لیا۔ منزل طے فرماتے چلے۔ راستے میں ایک جگہ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا، یہ سواریاں جو گھوڑے ہیں انہیں بھی خیرات کر دو، ہمیں اللہ کی راہ میں پیدل چلنا چاہیے۔ گھوڑوں کو خیرات کرنے کے بعد آگے کی منزل آپ طے فرما رہے تھے۔ ساتھی سے فرمایا، 2 آدمیوں کو ہونے سے یاد خدا میں دل نہیں لگتا، دل بٹ جاتا ہے، دل ویچائی جائے چھے، لہٰذا مجھے اکیلے سفر کرنے دو تاکہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔ اس طرح آپ منزل طے فرماتے ہوئے ہند کے اونچ شریف پہنچے، جہاں مخدوم جہانیہ جہاں گست کے ملاقات شرف حاصل ہوا۔ اونچ سے سفر حجاز، جہانیہ جہاں گست کے فیض حاصل کرنے کے بعد آپ مکہ پہنچے، وہاں کے مشہور مشائخین سے استفادہ کیا، فیض لیا۔ مقام امام عبداللہ شافعی صحبت سے کچھ دن رہ کر علم و حکمت کے موتی جمع کیے۔ وہاں سے بہت سے شہروں کی سیر کرتے ہوئے ہندوستان پہنچے۔ وہاں دہلی کے نصیر الدین چراغ، دہلی سے پیران چشت کے طریقت تعلیم و تربیت فیضیاب ہوئے اور وہ مرتبہ حاصل کیا کہ اس خانقاہ میں رشد و ہدایت ہونے والی تربیت کرنے لگے۔ پھر جہانیہ جہاں گست سے ملنے اونچ شریف پہنچے۔ اونچ میں پنڈوا شریف پہنچے۔ جب مخدوم جہانگیر اونچ پہنچے تو جلال الدین جہانیہ نے فرمایا کہ اے اشرف، تو پنڈوا پہنچو جہاں گنج نبات مخدوم علاء الحق تمہارا انتظار کر رہے۔ آپ نے سامان سفر باندھا اور روانہ ہوئے۔ صوبہ بہار جلان مشہور والی مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری نے اپنے انتقال سے پہلے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ تاریخ سلطنت چھوڑی دینار سادات صحیح النسب سید اشرف پڑھائیں گے، جو دہلی کی جانب سے آ رہے ہوں گے، جو ملک سمنان کے تخت کو چھوڑ کر فقیر درویشی اختیار کر چکے ہیں۔ جب مخدوم اشرف بہار پہنچے تو وہاں یحییٰ منیری کے مریدین اس انتظار میں تھے کہ وہ ذات گرامی کون ہوگی۔ جنازہ لے کر منتظر تھے کہ دہلی کی جانب سے آپ وہاں پہنچے اور آپ نے مخدوم بہار کی نماز جنازہ پڑھائی اور پنڈوا کے لیے روانہ ہو گئے۔ صاحب اخبار الاحیار لکھتے ہیں کہ مخدوم اشرف مرید ہونے سے پہلے ہی ولایت کی منزل پا چکے تھے اور کشف و کرامت کے مقامات اس اعلیٰ حاصل کر چکے تھے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بہت ساری جانکاری، لیکن ہم یہاں مختصر ہی عرض کر رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف لمبا طویل سفر طے کرنے کے بعد پنڈوا پہنچے، جہاں شیخ علاء الحق گنج نبات ایرا جلیل القدر نیاز مند استقبال کے لیے پہلے ہی سے سراپا اشتیاق یعنی کہ انتظار کرتے بیٹھے تھے۔ شیخ علاء الحق
ایک عالی مقام بزرگ تھے جنہوں نے بنگال کے گوشے گوشے میں ایمان کو یقین کے چراغ جلائے تھے۔ سید مخدوم اشرف جب پنڈوے کے قریب پہنچے تو اس جلیل القدر طالب حق کے استقبال کے لیے آپ نے مریدوں کے ساتھ علاء الحق شہر کے باہر تشریف لائے اور مخدوم اشرف کو اپنی پالکی میں بٹھا کر خانقاہ تک لے گئے۔ سبحان اللہ، کیسے مرید ہیں مخدوم پاک کے جن کی سواگت کے لیے خود ان کے پیر تشریف لائے۔ اشرف سمنا کی علاء الحق کے ہاتھ بیعت۔ حضرت مخدوم اشرف کو پالکی میں بٹھا کر خانقاہ پر لے جانے کے بعد شیخ علاء الدین نے آپ کو مرید بنایا اور اسرار وحدت سے آگاہ فرمایا اور اپنی خانقاہ کی پاکیزہ شخصیت ساز ماحول میں انہیں جگہ دی۔ شیخ علاء الدین اپنے حلق کے ارادت کے لوگوں کو ریاضت اور محنت کو مشقت کا سخت عادی بناتے تھے۔ عبادت و فکر کے علاوہ ہر طرح کا چھوٹا بڑا جسمانی کام کرنے کی مشقت پریکٹس کراتے تھے۔ مخدوم اشرف اس پاک ماحول میں 4 سال رہے اور اس سے پورا فائدہ اٹھایا۔ جہانگیری لقب۔ پیر کامل اور شیخ علاء الدین آپ کو جہانگیر کا خطاب عطا فرمایا اور یہ حقیقت ہے کہ آپ چل کریں گے کہ اولوالعزم شاگرد دنیا کے انسانوں کا تاجدار ہوا جس کے قدموں کے نیچے اس وقت ساری دنیا اسلامی کی وسعتیں تھی، جس کے دامن ایشیا کے علم و معرفت کا سارا خزانہ سمٹ آیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ اللہ تعالی مختصر ہم نے سنا، یہ تو ہم نے مختصر سنا، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ ان کی سیرت کی پوری کتاب پڑھو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے کہ اتنا زوردار سفر اور اتنی تکالیف اٹھانے کے بعد ایک بادشاہ وقت ہونے کے باوجود اپنی سلطنت چھوڑ کے جب باہر نکلے تو کیسی تکلیفیں اختیار کی۔ اللہ پاک ان مقدس ہستیوں کے صدقے ہمیں بھی سچا پکا مومن بنائے اور دنیا کی محبت سے ہماری جان چھڑائے اور ہمیں تقوی، پرہیزگاری، شرم و حیا و پاک دامنی نصیب فرمائے اور ہمیں تھوڑے پہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں مخدوم پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے و طفیل تمام امت محمدیہ پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ بیماروں کو شفا، بے روزگاروں کو حلال و آسان رزق، بھٹکا ہوا کو راہ اور بے روزگاروں کو حلال رزق، اور جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے دین و دنیا کے بہترین رشتے عطا فرمائے۔ بچوں کو علم و عمل کا با کمال بنائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے و طفیل تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اگر کچھ کنفیوژن ہو تو کمنٹ کیجیے گا، اور آپ کو کیا کیا آگے سننا ہے، کن بزرگوں کے بارے میں سننا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ ہم اس سب پہ ہم بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔